امام کے ذکر کی خدمت کا اعادہ کیا۔ ہم سب خلق ہوئے ہیں عزاداری کے لیے۔ عزاداری ہماری بہتر نماز کا ذریعہ ہے، عزاداری ہماری بہتر عبادتوں کا ذریعہ ہے۔ ہم اچھے مسلمان بنتے ہیں جب حسین کے دروازے پر آتے ہیں۔ اور میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے، بلکہ میں لفظ کہوں، ہم میں سے کسی نے بھی جناب زینب کو نہیں رلایا، مگر جس نے جناب زینب کو رلایا تھا، حسین کے دروازے پر وہ حر آ جائے تو امام حر کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اور پھر وہ جو حر کچھ بھی رہا ہو وہ امام حسین کے سامنے آ کر حر علیہ السلام ہو گیا۔ عزاداروں، میں ان بچوں جوانوں سے خاص طور پر کم سن اور اپنے ہم سن دوستوں سے کہوں گا کہ کوتاہی نہ کیجیے گا۔ یہ 10 دن پھر 10 دن سال بھر بعد آئیں گے۔ سال کے ہر مہینے چاند دیکھنے کے لیے لوگ صحراؤں میں جاتے تھے، بلند ٹیلوں پہ کھڑے ہوتے تھے اور چاند دیکھتے تھے کہ چاند ہو گیا یا نہیں ہو گیا۔ واحد محرم کا مہینہ ہے جس کے لیے چاند دیکھنے کے لیے صحراؤں میں نہیں جایا جاتا تھا، کسی ٹیلے پہ کھڑے ہو کے چاند نہیں دیکھتے تھے، بلکہ امام جعفر صادق کی گلی سے گزر پڑ جاتا تھا۔ اگر امام کے گھر سے رونے کی آواز آ جاتی تھی تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند ہو گیا ہے۔ یہاں چاند محرم کا نمودار ہوتا تھا، وہاں اہل بیت کے گھر میں فرش عزا بچھ جاتا تھا، کالے پرچم سیاہ پردے لگ جاتے تھے، شاعر مرثیہ کہہ کر لاتے تھے، امام زمین پر بیٹھ کر، وہ کرسی پر بیٹھ کر، شاعر کرسی پر بیٹھتا تھا، ممبر پہ جاتا تھا، امام زمین پر بیٹھ کر اس کا مرثیہ سنتے تھے اور سن کر اس کو انعام سے نوازتے تھے اور بار بار اس سے کہتے تھے اور سناؤ۔ بعض اوقات تو کسی مصرعے پر اتنا روتے تھے اور کہتے تھے یہ تم نے کیسے کہہ دیا، یہ تم سے اللہ نے کہلوایا، یہی تو ہوا تھا۔ اس کے اشعار کی تائید فرماتے تھے، جی اس کے اشعار کی تائید فرماتے تھے۔ ایک دن امام نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ کل جب تم فلاں کے گھر مجلس میں بیٹھے تھے تو فلاں بہت اونچی آواز میں رو رہا تھا۔ امام صادق کی روایت، فلاں ایک اونچی آواز میں رو رہا تھا، تم فلاں کے گھر مجلس میں تھے اور اس مجلس میں ایک اور صاحب تھے جو اونچی آواز میں رو رہے تھے، تو تم نے سوچا تھا کہ اس کا رونا دل سے نہیں ہے۔ نہیں، جعفر ابن عفان وہ دل سے رو رہا تھا۔ صحابی کا نام ہے جعفر ابن عفان۔ نہیں، جعفر ابن عفان وہ دل سے رو رہا تھا۔ تو وہ کچھ دیر کے لیے سوچنے لگا اور کہنے لگا مولا آپ کہاں تھے؟ فرمایا اندھیرا ہو چکا تھا، ہم وہاں بیٹھے تھے جہاں لوگوں نے نالینیں اتاری تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آمادہ ہو رہے ہیں، پہلی محرم ہے، مجھے بھی جلدی نہیں ہے، جو رونے آئے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ بلند آواز سے رونے والوں کا بڑا مقام ہے۔ یہ صدائے گریہ، یہ صدائے گریہ احیاء امر امامت ہے۔ اجرکم اللہ۔ کس کا ذکر شروع ہونے جا رہا ہے؟ جس کا واقعہ کربلا، جس کی شہادت رونما ہونے سے پہلے بھی منائی جاتی تھی۔ واحد تاریخ کا واقعہ ہے جو رونما ہونے سے پہلے یاد کیا جاتا ہے۔ آدم گزر رہے ہیں کربلا کی زمین سے، جی سواری کا گھٹنا مڑا، زمین پر گرے، پیشانی جا کے پتھر پہ لگی، خون نکلنے لگا۔ فرمایا یا اللہ کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ فرمایا نہیں، کوئی خطا نہیں ہوئی، ہم تمہارا خون نبی کے نواسے حسین کے خون کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ کون حسین؟
آخری زمانے میں نبی آئیں گے جو تمام نبیوں کے سردار ہوں گے، ان کا بیٹا حسین اس جگہ مارا جائے گا۔ حضرت ابراہیم کربلا سے گزر رہے ہیں، اونٹ کا گھٹنا مڑا، زمین پر گرے، چوٹ لگی، پوچھا یا اللہ کوئی خطا ہوئی ہے؟ کہا نہیں ابراہیم کوئی خطا نہیں ہوئی۔ یا اللہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ کہ ہم تمہارا خون حسین کے خون کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ یہ ایک دو مثالیں نہیں ہیں، انبیاء کرام، حضرت نوح کا گزر ہوا ہے۔ اور جب مولا کائنات یہاں سے گزرے ہیں نا صفین کی جنگ کے بعد، تو جیسے ہی کربلا کی زمین سے گزرنے لگے تو غور سے دیکھتے ہوئے گھوڑے سے اترے، ایک مٹھی خاک کی بھر کے اسے سونگھا، ایسا لگ رہا ہے جیسے حسین کے خون کی خوشبو آ رہی ہو، جیسے حسین مولا اپنے بچے کے خون کی خوشبو سونگھ رہے ہو۔ عجیب داستان ہے کربلا کا واقعہ، عجیب واقعہ ہے۔ اس مٹی کو سونگھا، زمین پر مٹی کو رکھتے ہوئے آواز دی مالک ساسا ابن سوہان سواریاں روک دو، میں یہاں قیام کروں گا۔ اور خیمے لگے، امام نے وہاں قیام کیا۔ ابھی خیمے لگائے جا رہے تھے کہ امام ایک درخت کے نیچے اپنے سر کے نیچے ایک کچی مٹی کی اینٹ لگا کر دراز پیر اپنے سیدھے کر کر کچھ دیر کے لیے استراحت فرمانے لگے۔ تو ایک لشکری تھا، وہ دوڑتا ہوا آیا اور مولا کے پیر دبانے کی کوشش کی، حضرت نے پیر کھینچ لیے۔ اسی اسنا میں امام حسن اور امام حسین بھی آ گئے۔ تو امام نے وہ جو کوشش کر رہا تھا نا کہ امام کی خدمت کرے، اسے امام نے فرمایا، مولا علی نے، اس درخت کو اچھی طرح دیکھو، یہ درخت جس کے نیچے میں لیٹا ہوا ہوں اسے اچھی طرح دیکھو، اسے اپنے ذہن میں بسا لو، اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ وہ کہتا ہے کہ میں پوچھتا رہا کبھی حسن سے کبھی حسین سے کہ یہ مولا علی نے کیا کہا ہے، کیوں مجھے کہا ہے کہ اس درخت کو اپنے ذہن میں بٹھا لو؟ لیکن جب عصر عاشور حسین نے اسی سپاہی کو دیکھا جو یزیدی لشکر میں تھا، امام کے قریب سے گزر رہا تھا، حسین کو مارنا چاہ رہا تھا، تو امام نے اس کا نام لے کر اسے آواز دی اور کہا وہ درخت تمہیں یاد نہیں ہے؟ عجیب ہے، نبی مدینہ منورہ سے گزر رہے ہیں، ایک گھر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، مولا نبی نے دروازہ بجا دیا، ایک خاتون دروازے پر آئی، حضرت نے فرمایا اسے خاموش کرواؤ، اس کے رونے کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے، مجھے گوارا نہیں ہے میرا حسین روئے۔ رو رہے ہیں نا، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، میں کچھ روایات سنا رہا ہوں، بہت جلدی گزار رہا ہوں۔ سیدہ 2 قدم کے فاصلے پر تھیں، امام حسین کو بھوک لگی، نبی نے اتنا انتظار نہیں کیا کہ زہرا آ جائیں، اپنا انگوٹھا امام حسین کے منہ میں دے دیا۔ سنی شیعہ نے لکھا ہے کہ نبی کے انگوٹھے سے دودھ نکلنے لگا اور حسین مولا ہمک ہمک کے پی رہے تھے، تو نبی نے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا حسین آہستہ پیو، یہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے، اجرکم اللہ۔ کہہ دوں ایک جملہ، اتنی دیر کے لیے بھی جو حسین کو بھوکا نہ دیکھ سکے، اتنی دیر کے لیے بھی جو حسین کو پیاسا نہ دیکھ سکے، اس نبی نے کربلا میں حسین کو 3 دن کا پیاسا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آوازیں بلند کریں گے ثواب بڑھے گا۔ نبی ایک جگہ سے دوسری جگہ گزر رہے ہیں، ایک کوچے میں دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں، ان بچوں میں ایک بچے کو گود میں اٹھایا، پیار کیا، زمین پر اتار کر آگے بڑھے۔ ایک صحابی محترم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کا بچہ ہے؟ فرمایا مجھے اس سے غرض نہیں یہ کس کا بچہ ہے، مجھے اس سے غرض ہے یہ میرے حسین سے پیار کرتا ہے۔ سفر سے لوٹے ہیں سرکار، فرمایا ام سلمہ میں کچھ دیر کے لیے استراحت کر رہا ہوں، کوئی اگر مجھ سے ملنا چاہے تو اسے اتنا بتا دینا کہ نبی محو استراحت ہیں، کچھ دیر کے بعد آ جائے۔ نبی اپنے حجرے میں ابھی گئے تھے کہ حسین جو 3 سال کے ہیں دوڑتے ہوئے آئے، جن کی مولا کی عمر 3 سال کی ہے، دوڑتے ہوئے آئے، نانی نانا آ گئے۔ جناب ام سلمہ سے پوچھ رہے ہیں نانی نانا آ گئے؟ انتظار کرتے تھے نا حسین کے نانا آ جائیں، اور نانا آ جاتے تھے تو پوچھتے تھے میرا حسین کہاں ہے؟
کہا نانی نانا آ گئے؟ کہ ہاں تمہارے نانا اپنے حجرے میں آرام کر رہے ہیں، اور ہر آنے والے کے لیے مجھ سے کہا ہے کہ کوئی آئے تو اسے بتا دینا میں آرام کر رہا ہوں۔ تو ایک دھیمے سے لہجے میں، جیسے بچے کا دل ٹوٹ جاتا ہے نا، اس کیفیت میں کہا مجھے بھی روکا تھا۔ فرمایا حسین، نبی نے تخصیص نہیں لگائی۔ یہ سن کر امام حسین واپس ہو گئے۔ ابھی 4 قدم بھی نہیں گئے ہوں گے واپسی کے لیے کہ حجرے سے نبی باہر آئے۔ سر پہ امامہ نہیں تھا، دوش پہ عبا نہیں تھی، پیروں میں نالینیں نہیں تھیں۔ پہلے جناب ام سلمہ کو آواز دے کر کہا ام سلمہ تم نے حسین کو بھی لوٹا دیا۔ آگے بڑھ کر امام حسین کو گود میں لیا، سینے سے لگایا، اپنے حجرے میں لے گئے۔ بی بی ام سلمہ فرماتی ہے کچھ دیر کے بعد نبی کے رونے کی آواز آئی، اور آواز اتنی بلند تھی کہ میں مجبوراً حجرے میں داخل ہوئی۔ اب جو حجرے میں داخل ہوئی تو میں نے کیا دیکھا، حسین کا کرتا اتارا ہوا ہے، حسین کے سینے کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، حسین کے لبوں کا بوسہ دے رہے ہیں اور پیار کر کر کے رو رہے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کس بات نے تکلیف پہنچائی؟ فرمایا ابھی جبریل نے آ کے بتایا اس بچے کو بھوکا مارا جائے گا، اس بچے کو کربلا میں پیاسا مارا جائے گا، کربلا کا میدان ہوگا اور حسین غریب ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔